لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت ولا رسول بعدي ولا نبي بعدي او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل احترام علماء کرام اور بالخصوص جناب قاری عبدالودود صاحب، جناب قاری معاویہ صاحب، محترم بھائی قاری عبدالرحمن صاحب، مفتی محمد عمر صاحب، جن کی بے پناہ کاوشوں کے نتیجے میں آج عظیم الشان ختم نبوت کا انعقاد اس تاریخی مسلم ٹاؤن موڑ کے اوپر جاری ہے. آپ سارے مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ شمع رسالت کے پروانے بھی ہیں اور آپ ختم نبوت کے محافظ بھی ہیں. آپ سب کی شرکت نے شہر لاہور کو ایک دفعہ پھر زندہ کر دیا ہے اور یہ پیغام دے دیا ہے انتظامیہ کو، حکمرانوں کو کہ یاد رکھو ختم نبوت کے عظیم عقیدے پر کسی کو ڈاکہ ڈالنے کی اجازت دی جا سکتی نہیں، اجازت نہیں دی جا سکتی. میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت اسلام کی بنیاد، عقیدہ ختم نبوت میری قبر کا نور، عقیدہ ختم نبوت میری جنت کا راستہ، عقیدہ ختم نبوت قیامت والے دن میری شفاعت کا ذریعہ، آقا کریم علیہ السلام کے دست مبارک سے جام کوثر پینے کا ذریعہ. میرے نوجوانوں، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت، قرآن کی حفاظت، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت، نماز روزہ حج و زکات کی حفاظت، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت، جہاد فی سبیل اللہ جیسے عظیم نظریے کی حفاظت. اس لیے اس عقیدے پہ ڈاکہ مسلمہ قصاب نے ڈالا، جہنم رسید ہو گیا. ڈاکہ اسود انسی نے ڈالنے کی کوشش کی، نامراد ٹھہرا. اور اسی عظیم عقیدے پہ انگریز کی پرورش میں پلنے والے مرزا غلام احمد قادیانی، اسے پالا گیا، اس کی پرورش کی گئی. اور میں بتانا چاہتا ہوں جن کی برِ صغیر کی تاریخ پہ نگاہ ہے، میرے دوستو، برِ صغیر کی تاریخ میں علماء قربانیاں دے رہے تھے، آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، انگریز کے خلاف جہاد کر رہے تھے. جب کبھی کامیابی کی خبریں آتی تو قادیانیوں کی صفوں میں صفیں ماتم پس جایا کرتی تھی. اور جب کہیں مسلمانوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا، وہ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو یا کوئی اور مرحلہ، تو قادیانیوں کے ہاں خوشی کے چراغ جلا کرتے تھے. یہ کل بھی امت کے غدار تھے، یہ آج بھی امت کے غدار ہیں، یہ کل بھی امت کے دشمن تھے، یہ آج بھی امت کے دشمن ہیں، یہ کل بھی امت کے غدار تھے. نہ یہ پاکستان کے حامی، یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ، یہ اسلام کے لیے خطرہ، میرے آقا کی ختم نبوت کے لیے خطرہ. ہم حکمرانوں سے کہنا چاہتے ہیں،
حکمرانوں، جہاں جہاں تمہارے نظام کے اندر قادیانی موجود ہیں، عہدوں پہ موجود ہیں، بیوروکریسی میں موجود ہیں، پس پردہ موجود ہیں، عالمی قوتوں کی ایجنٹی کا کام کر رہے ہیں، آج ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایسے تمام لوگوں کو سرکاری عہدوں سے نکالا جائے جو ختم نبوت کے انکاری ہیں، جو قادیانی ہیں۔ آپ اس مطالبے کی حمایت کر رہے ہیں، مرزائیت کا جو جار ہے، قادیانیوں کا جو جار ہے۔ میرے دوستوں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آج دنیا کا شیطان امریکہ افغانستان میں غرور اور تکبر خاک میں مل گیا۔ وہ جو کہا کرتے تھے کہ امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے، کل امریکی صدر جو بائیڈن روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے، ارے ظالم تجھے پتہ نہ چلا جب تم نے شام کے مسلمانوں کا خون بہایا، جب تم نے عراق کے مسلمانوں کا خون بہایا، جب تم نے رابطے افغانیوں کا خون بہایا، جب تم نے رابطے فلسطینیوں کا خون بہایا، میرے دوستوں وہ آنسو بہا رہا تھا اور دنیا چشم فلک دیکھ رہی تھی کہ وہ جو کوریا نشین کہا کرتے تھے کوئی دنیا کی سپر پاور نہیں ہے، ایک اللہ دنیا کی سپر پاور ہے۔ لا الہ الا اللہ، ان الحکم الا للہ۔ اللہ کی کبریائی کو بلند کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ میرے دوستو، دنیا کے بت ٹوٹ رہے ہیں، دنیا کے بت ٹوٹ رہے ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں دنیا کے بت پاش پاش ہو رہے ہیں، کوئی مغربی تہذیب نہیں، کوئی شیطانی کلچر نہیں، کوئی دنیا کا اور نظام نہیں، دنیا کا ایک ہی نظام ہے، اور اس نظام کا نام کیا ہے آپ بول کے بتائیں گے؟ کیا نام ہے اس کا؟ صرف اسلام۔ ہاتھ اٹھا کے کہیں صرف اسلام، صرف اسلام۔ اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں پاکستان کو بھی کچھ لوگ کہتے ہیں سیکولر سٹیٹ بنائیں گے، لبرل سٹیٹ بنائیں گے۔ لبرل اور سیکولر کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بے دینی پھیلے گی، یہاں مینار پاکستان کی طرح ٹک ٹاکر کے تماشے کیے جائیں گے، یہاں پہ ڈومیسٹک وائلنس بل کے نام پہ خاندانوں کو تباہ کیا جائے گا، یہاں فحاشی الیانی پھیلائی جائے گی۔ آج ہمارا اعلان ہے، آج ہمارا اعلان ہے، کھلے آسمان تلے یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا، یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا، اور یہ ملک اسلام کے نام پہ ہی باقی رہے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا، اسلام کے نام پہ باقی رہے گا، اسلام کے نام پہ ترقی کرے گا۔ اور سیکولرزم اور لبرلزم یہ دنیا میں بھی دفن ہو رہا ہے، اور یہ اس طرح کی ذہنیت والے یہاں بھی شکست کھائیں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستو، ختم نبوت کا عظیم عقیدہ یہ عظیم لڑائی، سنیے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اس لڑائی کو قائدین نے مل کر کے لڑا ہے، اکابرین نے مل کر کے لڑا ہے۔ وہ کردار سید عطا اللہ شاہ بخاری کا ہو، وہ کردار مفتی محمود رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہو، وہ کردار سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ جنہیں پھانسی کی سزا سنائی گئی، اسی ختم نبوت کے اوپر آواز بلند کرنے پہ مولانا عبدالستار خان نیازی ان کا کردار ہو۔ یہ کردار میرے دوستوں مولانا شام نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کے ہو، یہ کردار قاضی حسین احمد کا ہو، یہ کردار پوری امت کا ہے، پوری امت کا ہے، یہ عقیدہ پوری امت کا، حضور ساری امت کے، یہ عقیدہ پوری امت کا، اور اس کی حفاظت بھی انشاءاللہ مل کر کے کریں گے، انشاءاللہ اس کی حفاظت بھی مل کر کے کریں گے۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، ہم نے پاکستان میں دیکھے ہیں، سب کو دیکھا ہے، خاندانوں کی
بادشاہتوں کو بھی دیکھا ہے، جمہوریت کے نام پہ تماشے بھی دیکھے ہیں، آمریت کے نام پہ غلامیاں بھی دیکھی ہیں، تبدیلی کے نام پہ دھوکہ اور فریب بھی دیکھا ہے۔ پاکستان کا ایک ہی مقدر ہے، اور وہ کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد